شخص کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے. تو لہذا معرفت نفس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. تو ہر انسان جو ہے دو چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے. ہر شخص جو ہے ہر انسان دو چیزوں سے خلق ہوا ہے. پہلا بدن ظاہری ہے جس کو ہم جسم بھی کہتے ہیں. ایک چیز انسان کی بدن ظاہری ہے جسے ہم جسم بھی کہتے ہیں. یہ گوشت اور خون ہڈی اور لہو سے مل کر بنا ہے. اور اس عالم میں اس بدن کو جو ہے اس دنیا میں محسوس کر سکتا ہے. حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے. کوئی بھی انسان آتا ہے تو جب اس کو دیکھتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے, ہمیں جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ جسم کے ذریعے سے ہمیں اس عالم میں اس شخص کو جو ہے ہم درک کر سکتا ہے. اس کی اصل عناصر اربعہ ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں. تو جسم کی اصل عناصر اربعہ ہے. مٹی ہے, ہوا ہے, آگ ہے اور پانی سے مل کر بنا ہے, جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اور دوسرا جو ہے انسان کا نفس ہے, جس کو نفس, روح, جان اور عقل بھی کہا جاتا ہے. یہ نفس کی جو ہے کئی جو ہے نام ہے. روح بھی کہتے ہیں اسے, نفس بھی کہتے ہیں ہم اسے, دل بھی کہتے ہیں, عقل بھی کہتے ہیں. تو یہ سب اسی نفس کے جو ہے نام ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے یہ چیز جو ہے دل سے پسند ہے, میں اس کو دل سے جو ہے محبت کرتا ہوں, یا میں اس کو جو ہے دل سے نفرت کرتا ہوں. یہ میرا دل یہ کہتا ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے. تو لہذا دل کیا ہے, وہی نفس ہے. یعنی دل آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے, دل سے مراد یہ جو چاہت ہوتی ہیں دل سے, ظاہر سی بات ہے سینے میں جو دل ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سینے میں جو دل ہے اس کا کام صرف کیا ہے, پمپنگ کرنا ہے. خون کو جو ہے ہر اعضاء تک پہنچانا اس دل کا کام ہے. اصل جو دل قرآن میں اور احادیث میں جو دل استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نفس ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک روایت نقل کی کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دبا پڑ جاتا ہے, سیاہ ایک نقطہ پڑتا ہے, اور جب وہ اس گناہ میں اور اصرار کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے. تو دل کا مطلب یہ والا دل نہیں جو کالا, اصل دل وہی نفس جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. جب دل بیمار ہو تو پھر وہی نفس بیمار ہو گیا. درود پڑھے گا. لہٰذا پروردگار نے جو ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے. اسی طرح اس کو تو خالی ہم دل کہتے ہیں, لیکن دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک اہل سنت کے ہاں ایک مشہور ہے, روایت ہے نعوذ باللہ کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں کہ پیغمبر اکرم کا جو ہے جبریل نے آگے کوثر سے پانی لے کے آیا تھا اور سینہ چاک کر کے دل کو نکال کے اسے دھو کے صاف کر کے دوبارہ ڈالا تھا. تو اس دل سے کوئی گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور روح تو کوئی دھونے والی چیز نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے دل سینے میں دو دل نہیں رکھے, یعنی دو نفس نہیں ہیں, دو روح نہیں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے, پھر وہ ایک درخت کے نیچے رک گئے. تو اس نے جو ہے سلیمان جس درخت کے نیچے تھے اس درخت کے اوپر ایک چڑیا اور ایک چڑا, چڑیوں کی ایک جوڑی جو ہے وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو اس میں سے جو چڑیا تھا وہ اپنے جو چڑا تھا اس سے شکایت کرنے کی کہ تم مجھے محبت نہیں کرتے, سچی محبت
نہیں ہے تجھے میرے ساتھ، صبح کے ٹائم پہ میں نے تجھے دیکھا کہ فلاں شاخ پہ تم کسی اور چڑیا کے ساتھ بیٹھا تھا، دوپہر میں تم کسی اور چڑیا کے ساتھ تھا، اور شام کے ٹائم پہ کسی اور چڑیا کے ساتھ، تو تم مجھے سچی محبت نہیں کرتے۔ وہ چڑیا تھا، وہ بولا کہ تجھے شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے تجھے مجھ جیسا یعنی شوہر عطا کیا، اور اگر میں چاہوں تو سلیمان کا تخت اپنی چونچ سے جو ہے پلٹ سکتا ہوں۔ تو سلیمان درخت کے نیچے موجود تھے، سلیمان نے ان دونوں کو بلا لیا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو طاقت دی تھی، تو دونوں کو نیچے بلا لیا اور چڑیا سے پوچھا کیا تم یہ سچ میں جو ہے کر سکتے ہو، سلیمان کا تخت پلٹ سکتے ہو؟ تو وہ چڑیا کہنے لگا کہ یا سلیمان، میں نے جو ہے اپنی بیوی کا جو ہے دل جیتنے کے لیے کوئی بات کی تھی، آپ نے جو ہے سیریس لے لیا، اور لہٰذا اس چڑیا نے جو ہے کیا کیا، ایک سلیمان سے سوال کیا، یا سلیمان آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دل میں کتنے محبت سما سکتے ہیں؟ واقعی سلیمان علیہ السلام کو سوچنے میں مجبور کر دیا، اگر محبت سچی ہو تو ایک ہی محبت ہوگی، محبت سچی ہو تو ایک ہی محبت ہوگی، یا رحمان کی محبت آپ ہوگی یا شیطان کی محبت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ حج کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، حج کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور ادھر اللہ کو بھی حج کریں، اللہ کو بھی خوش رکھیں اور شیطان کو بھی راضی رکھیں، یہ کام نہیں ہوگا۔ ایک ہی دل ہے تو لہذا ایک وقت میں ایک ہی محبت اس دل میں سما سکتی ہیں اگر محبت سچی ہو۔ اسی طرح ایک اور وہ شعر ملتا ہے کہ عشق قاتل سے بھی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی۔ لوگ یہ کرتے ہیں نا، قاتل سے بھی ہمدردی ہے اور مقتول سے بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کبھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدے کا صلہ مانگے گا۔ بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ یہی کرتے ہیں کہ ادھر کے بھی گن گاتے ہیں اور ادھر کے بھی گن گاتے ہیں، جب ضروری ہے کہ محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو تو ان کی غیروں سے نفرت کرنا اس محبت کا تقاضا ہے، تو لہذا دل ایک ہے تو اس ایک ہی دل میں ایک ہی محبت آ سکتی ہے، مطلب آپ ایک کو ہی خوش کر سکتے ہیں، دوسرے کو آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ جب نفس، جان، دل، عقل، روح بیان کیا جائے تو اس سے یہی نفس مراد لیا جاتا ہے، جان، روح اور عقل وغیرہ یہ سب یہی ایک نفس کا نام ہے، بلکہ بعض اوقات انسان بھی اسی کو قرار دیا ہے، بعض اوقات انسان سے بھی یہی مطلب لیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت ہی یہی نفس ہے، انسان کی حقیقت یہ جسم نہیں ہے، انسان کی حقیقت نفس ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس جسم کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا ہے۔ انسان کی فضیلت ہے تو اس جسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت اس روح کی ہے، اس جان کی ہے، اس عقل کی ہے اور اسی نفس کی ہے۔ یہ نفس جو ہے انسان کی، یہ نفس جوہر عالم ملکوت ہے، یعنی اس دنیا کا نہیں ہے، یہ جوہر عالم ملکوت ہے، اس کا تعلق جو ہے جن سے ملائکہ سے، انسان کا نفس جن سے ملائکہ سے، لہذا اس کی اصل پاک و پاکیزہ ہے، انسان کا جو نفس ہے، روح ہے، اصل تو پاک و پاکیزہ ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اسے گندا کریں، اس کو اس بدن کے اندر قید رکھا ہے، روح کو اس بدن کے اندر جو ہے چند کچھ مدتوں کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید رکھا ہے، جب موت آئے گی تو نفس بدن سے نکل کر اپنے عالم کی طرف رجوع کرے گا، اور اس نفس کو بجز بصیرت باطنہ کے نہیں دیکھ سکتے، جسم کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن نفس کو بجز بصیرت باطنہ کے
جو ظاہری بصیرت ہے اس کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے. اگر بصیرت باطنی ہو تو پھر انسان اپنی نفس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ضرور پڑھیں گا سمجھ کے. لیکن اس کے برعکس جو ہے بدن کو جو ہے پہچاننا بہت آسان ہے. روح کو پہچاننا مشکل ہے لیکن بدن کو پہچاننا بہت آسان ہے کہ وہ جن سے مادہ ہے. انسان کا بدن مادہ سے مل کر بنا ہے تو اس کی معرفت ممکن ہے اور حقیقت مادہ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن نفس قسم معنوی ہے, قسم مجردات میں سے ہے نفس, اور اس کی حقیقت کو پہچاننا ہر انسان کے لیے اس عالم میں ممکن نہیں ہے. لیکن بہت سارے انسان کے لیے ممکن ہے, اس عالم میں ممکن ہے اپنی روح کی جو ہے وہ معرفت کر سکیں, روح کو وہ پہچان سکیں. لیکن ہر انسان کے لیے نفس کو پہچاننا اس عالم میں ممکن نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے بارے میں سوال کیا گیا, نفس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے میں, بیان کرنے میں تھوڑی سی تعامل کی, تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا, لوگوں نے سوال کیا تھا رسول خدا سے, تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو یہ بتا دیا کہ اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ لوگ جب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے متعلق ایک راز ہے. روح اللہ کا رازوں میں سے ایک راز ہے. تو لہٰذا روح کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن جتنا ممکن ہو سکے انسان کو چاہیے کہ اپنی روح کو, اپنی نفس کو پہچانے. اب اپنی نفس کو جب انسان پہچان لیتا ہے تو وہی شخص جو ہے کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ امیر المومنین کی تقریباً روایت ہے کہ اپنی نفس کی, انسان کی جو نفس کی قیمت جو ہے کم سے کم جنت ہے. تم اپنی نفس کو جو ہے جنت سے کم چیز میں مت بیچو. تو اللہ کی جو نفس کی اصل قیمت جو ہے کوئی نہیں لگا سکتا. لیکن اگر اس کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر بیچ دیں, چند دنیا کی قیمت کے عوض ہم اپنی نفس کو بیچیں, ہم اپنی روح کو بیچیں, تو اس شخص نے جو ہے اس دنیا میں کل عرض کیا تھا کہ وہ بھیڑ چال کی زندگی گزار رہے, کوئی مقصد اس کی زندگی کا نہیں ہے. ضرور پڑھیں گے پڑھنے کے بعد. مسئلہ جماعت کے حوالے سے تھا کہ اگر مأموم دوسرے مأمومین کے ذریعے جب امام جماعت سے متصل ہو, ایک مأموم دوسرے مأمومین کے ذریعے امام سے متصل ہو, تو سامنے دائیں بائیں طرف سے امام سے متصل ہو سکتا ہے. یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے متصل, دائیں سے بھی ہو سکتا ہے اور بائیں سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن پیچھے کے مأموم کے ذریعے امام سے متصل نہیں ہو سکتا. یعنی پیچھے والے جو ہے سامنے سے متصل ہوگا, پیچھے والے اپنے دائیں سے بائیں سے متصل ہوگا, لیکن اس کے پیچھے والے سے امام سے متصل نہیں ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی لازم نہیں کہ مأموم تین طرف یعنی سامنے دائیں بائیں سے امام سے متصل ہوگا, بلکہ ایک ہی طرف سے متصل ہو تو کافی ہے. کہ تینوں طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے, سامنے سے بھی ہو, دائیں سے بھی ہو, بائیں سے بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اگر ایک ہی طرف سے ہو تو پھر کافی ہے. پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم